ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے؟ اس محاورے کی گھنڈی اس میں شامل لفظ آرسی ہے، جو سننے میں انگریزی کے آر اور سی لگتے ہیں، لیکن آرسی دراصل فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے آئینہ۔ اس مطلب کی وجہ سے اس انگوٹھی کا نام بھی آرسی پڑ گیا، جس میں آئینہ جڑا ہوتا ہے اور جو عورتیں خاص طور پر دلہنیں گھونگھٹ میں اپنا بناؤ سنگھار دیکھنے کے لیے انگوٹھے میں پہنا کرتی تھی۔ یہ بات معلوم ہو جانے پر محاورے کا مطلب صاف اور واضح ہو جاتا ہے کہ گھونگھٹ میں شکل دیکھنے کے لیے تو آرسی کی ضرورت ہو سکتی ہے، لیکن ہاتھ کا کنگن دیکھنے کے لیے اس کی کیا ضرورت؟ یعنی جو بات بالکل ظاہر اور سامنے ہو، اسے ثابت کرنے کے لیے کسی دلیل یا ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لفظ آرسی کا بطور آئینہ استعمال شادی بیاہ کی ایک دلچسپ رسم میں بھی ہوتا رہا ہے، جسے آرسی مصحف کہا جاتا تھا۔ اس ترکیب میں عربی لفظ مصحف کا تعلق مصافحے سے ہے، جس کا مطلب ہاتھ ملانا ہوتا ہے۔ اس رسم میں دولہا دلہن ہاتھ تو نہیں ملاتے تھے، البتہ اس وقت جب نکاح کے بعد انہیں پہلی دفعہ ایک دوسرے کے برابر بٹھا کر آئینہ ان کے درمیان رکھا جاتا تھا تو وہ نظریں ضرور ملایا کرتے تھے۔ اس موقع پر دولہا میاں اپنا سہرا ہٹا کر دلہن کو دیکھتے تھے اور دلہن اپنا گھونگھٹ اٹھا کر دولہا کو۔ ایک دوسرے کی شکلیں اچھی لگتی تو دونوں بڑے خوش ہوتے، ورنہ دلہن اپنا غم رخصتی کے بہانے آنسوؤں میں چھپا لیتی تھی اور دولہا میاں دوبارہ ایک اور سہرا باندھنے کی ترکیبیں سوچنے لگتے تھے۔ سہرے کی تاریخ بتاتی ہے کہ یہ سنسکرت کا لفظ سرہارا ہے، جس میں سر سے مراد تو سر ہی ہے اور ہارا سے مراد ہار ہے۔ اسی طرح گھونگھٹ بھی سنسکرت کا لفظ اوا گنٹھنا ہے، جس کا مطلب نقاب ہے، جس کا ذکر 2000 سال پہلے لکھے گئے کالی داس کے ڈراموں میں بھی ملتا ہے، جب امیر کبیر خواتین کے چہروں پر باریک شفاف نقاب عزت و وقار کی علامت ہوا کرتا تھا۔ اس زمانے میں امیر امراء کا سہرا قیمتی موتیوں اور جواہرات کی لڑیوں سے بنتا تھا، جو دستار سے لٹک رہی ہوتی تھی اور جن کے پیچھے دولہا کا چہرہ چھپ جایا کرتا تھا۔ دولہا کے چہرے کو پوشیدہ رکھنے کا مقصد کہنے کے تو نظر بد سے بچانا ہوا کرتا تھا، لیکن دراصل سہرا باندھ کر سب دولہا ایک سے نظر آنے لگتے تھے۔ اس زمانے میں شادیاں چونکہ بزرگ طے کرتے تھے اور پسند ناپسند کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اس لحاظ سے سہرے اور گھونگھٹ میں جس کے حصے میں جو آئے اس کی قسمت۔ امیر امراء کی دیکھا دیکھی پبلک نے بھی سہرا باندھنا شروع کیا تو موتیوں کی جگہ موتیے کی کلیاں نے لے لی، جو دیکھنے میں بھی خوبصورت لگتی ہیں اور بھینی بھینی خوشبو بھی دیتی ہیں۔ دولہا اسی میں خوش ہو جاتے تھے۔ ادھر عورتیں اپنے دوپٹوں کو گھونگھٹ کے طور پہ استعمال کرنے لگیں، جس کے پیچھے ان کا چہرہ چھپ جایا کرتا تھا۔ انگریزی میں ہاتھ کنگن کو آرسی کا مفہوم دیے ایک بے ذوق سا محاورہ ہے، as plain as the nose on your face، یعنی یہ بات اتنی ہی واضح ہے جتنی آپ کے چہرے پر ناک۔ بھلا بتائیں یہ کوئی محاورہ ہوا؟ شاید یہ اس لیے بنا کہ برطانیہ کے سرد اور مرطوب موسم کی وجہ سے انگریزوں کا اپنی ناک سے کچھ زیادہ ہی واسطہ رہتا تھا، جو اکثر بہتی رہتی تھی۔ اس مسئلے سے وہ تمام دن رومال سے نپٹتے رہتے تھے، جو ہر انگریز کے لیے جیب میں رکھنا لازمی ہوتا تھا۔ اس مشکل کا سامنا ہمیں بھی کرنا پڑتا تھا، لیکن سردیوں میں تھوڑے سے عرصے کے لیے۔ چنانچہ
ناک پوچھنے کے لیے رومال کا تردد کرنے کے بجائے یہ کام ہم آستین سے کر لیا کرتے تھے۔ انگریزوں سے میل جول کے لیے البتہ جب ہم نے ٹائی سوٹ پہننا شروع کیا اور ان کے سامنے یہی کام جب ہم کوٹ کی آستین سے کرنے لگے تو ہمارے مہربان بہت زچ ہوئے اور کوٹ کی آستین میں 3 بٹن لگوانا لازمی قرار دے کر بولے، بیٹا اب کے کر کے دیکھو، اپنا کوٹ چیک کر کے دیکھیں، اس کی آستین میں 3 بٹن لگے نظر آئے تو اس کے علاوہ کوئی اور مقصد آپ کے ذہن میں آئے تو ضرور بتائیے گا۔